والسلام نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ کا محبوب ہے وہ شخص جو حسین سے محبت کرے۔ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسین علی عاتقہ وهو يقول اللهم انی احبہ فاحببہ۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت داتا جان بخشی حجویری نے کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن حضرت امام حسین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ سب بچوں کے پاس سواریاں ہیں، میرے پاس سواری نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کا دل دکھانا مناسب نہ سمجھا تو فوراً گھٹنوں اور کونڈیوں کے بل زمین پر آ گئے اور امام حسین کو اپنی پشت پر بٹھا لیا۔ تو حضرت امام حسین نے عرض کی یا رسول اللہ باقی بچوں کے پاس سواریوں کی لگامیں بھی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ نام کا دادا اپنے منہ میں لیا اور دونوں کنارے امام حسین کو پکڑا، تو جس جانب امام حسین کھینچتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی جانب اڑ جاتے۔ تو حضرت داتا علی جویری نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ حضور کی مرضی کوئی ہے تو حسین کی مرضی ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضور کی پشت پر سوار ہو، حضور سجدہ میں تھے، پشت پر سوار ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی دیر تک سجدہ سے سر نہ اٹھایا جب تک امام حسین نیچے نہیں اترا۔ گیا رب نے فرمایا ہوگا محبوب روزانہ میرے لیے سجدے کو لمبا کرتے ہو، آج حسین کے لیے سجدے کو لمبا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کو لمبا کر کے بتا دیا حسین کی شان کا، اور حضرت حسین نے کربلا کے دن اپنا سر کٹا کے بتا دیا سجدے کی شان کا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز معراج میں ملی ہے تو حضرت حسین کو معراج نماز ملی۔ حضرت امام حسین کی جو فضیلت ہے وہ صحیح احادیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے اور امام حسین کے دونوں قدم حضور کے پاؤں پر ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے ننھے قدموں والے چڑھا۔ تو حضرت امام حسین چڑھتے چڑھتے آپ کے قدم حضور کے سینے پر پہنچ گئے۔ تو حضور نے فرمایا اپنا منہ کھولو، تو آپ نے اپنا لعاب دامن حضرت امام حسین کے منہ میں ڈال دیا اور چوما اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے، امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں آ کر بیٹھ گئے اور آپ کی ریش مبارک میں انگلیاں ڈال لگی۔ تو پھر حضور نے چوما اور پیار کیا اور رب سے دعا کی، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ حضور نے کیا دعا کی؟ یا باری تعالیٰ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ تو امام حسین کی اتنی فضیلت ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل تمرۃ، کہ میں نے حضور کو دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام حسین کے لعاب کو اس طرح چوس رہے ہیں جس طرح کوئی بندہ گٹلی کو چوستا ہے، کھجور کو چوستا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح چوستے ہیں۔ تو یہ حضور کی دعا کا اثر تھا، حضور کی محبت کا یہ اثر تھا کہ جو امام حسین سے محبت رکھتا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، اور جس نے دشمنی کی اس کا نام دنیا سے مٹ گیا۔ خراسان کا ایک حاکم تھا، اس نے خراسان کا حاکم تھا، اس کو کسی شخص نے خواب میں دیکھا، جب وہ فوت ہو گیا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں سیر کر رہا ہے، جنت میں ٹہل رہا ہے۔ تو اس سے پوچھا کہ تمہارا کون سا عمل تھا جس کی سب اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں داخل فرما دی؟ تو اس نے عرض کیا کہ ایک مرتبہ میں کربلا کے شہیدوں کو یاد کر رہا تھا، یاد کرتے کرتے میں نے کہا کہ کاش میں کربلا میں ہوتا، میں نواسہ رسول کی خدمت کر سکتا، کاش میں کربلا میں ہوتا امام حسین کی خدمت کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت کو میری یہ بات پسند آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔
اور جمال الاولیاء میں ہے کہ ایک بندے نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرتے ہوئے آپ کی قبر انور پر پیشاب کر دیا. معاذ اللہ جب اس نے پیشاب کیا لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص اسی وقت پاگل ہو گیا اور کتے کی طرح بھونکتا بھونکتا مر گیا. تو آج کل ہماری بھی اضافی مصروفیات ہیں. آج ہماری اضافی کارمی مصروفیات یہ ہوتی ہیں کہ ہم ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں یا موبائل چلا لیتے ہیں یا گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں. اضافی مصروفیات یہ ہیں ادھر کی بات کرتی ادھر کی بات کرتی. لیکن فاطمہ کے گھرانے کے اضافی مصروفیات بھی تھی. تو حضرت امام حسین سے کسی نے پوچھا, حضرت امام زین العابدین سے پوچھا کہ آپ کے والد امام حسین کی گھر میں اضافی مصروفیات کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد فرض نماز کے علاوہ 100 رکعت نفل روزانہ کرنے پڑتے تھے. تو ان کی اضافی مصروفیات تو یہ تھی, ہم 10 محرم کو دیگ پکا کر کہتے ہیں کہ ہم فارغ ہو گئے. 10 محرم کو فجر کی نماز اللہ کے بندے تو نے پڑھی نہیں, ظہر کے وقت پتہ نہیں کہاں غائب تھا, عصر کے وقت نہ جانے کو کہاں تھا. لیکن ایک دیکھ کر کہتا ہے کہ امام حسین مجھ سے راضی ہوتے ہیں. اگرچہ یہ اچھا عمل ہے, اس پر ثواب ہے, لیکن امام حسین اس بات پر راضی نہیں ہوں گے بلکہ اس بات پر راضی ہوں گے تو 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. تو امام حسین اس بات پر راضی ہوں گے. تو ان کی اضافی مصروفیات کیا تھی کہ وہ قرآن پڑھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, ان کی عبادت بڑی اعلیٰ تھی, ان کی ثقافت بھی بڑی اعلیٰ تھی. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں شدید علیل ہو گیا, شدید علیل ہو گیا. میرے اوپر 80 دینار کا قرض تھا. میں نے لوگوں سے کہا, دوستوں سے کہا, قریبی رشتہ داروں سے کہا, مدد کے لیے کہا, لیکن کوئی قریب نہیں آیا. اسی طرح ہوتا ہے کہ جب بندہ خوشحال ہو تو سبھی قریب ہوتے ہیں, لیکن جب کوئی مشکل آ جائے تو کوئی قریب نہیں آتا. تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو کہا کہ کوئی میری خبر امام حسین تک پہنچا دے. کوئی کہے کہ آپ کے نانا کا پرانا خادم اس کی خبر امام حسین تک پہنچا دے. جب کسی نے امام حسین کو خبر پہنچائی تو امام حسین فوراً تشریف لے آئے. آپ نے آ کر حضرت اسامہ کے سر پر دست اقدس رکھا تو حضرت اسامہ بن زید نے رونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کی کہ 80 دینار کا قرض ہے. رشتہ داروں سے کہا, دوستوں سے کہا, بہت کوشش کی لیکن ادا نہیں کر سکا. مجھے ڈر ہے کہ اگر اسی قرض میں فوت ہو گیا تو اس کا حساب کیسے دوں گا, اس کا حساب کیسے دوں گا. تو امام حسین فوراً اٹھے اور گھر گئے اور گھر جا کر 80 دینار اپنی چادر میں چھپا کر لے. آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد بھی کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں, اگر مدد کر بھی دیتے ہیں تو اس پر احسان جتلاتے ہیں, اس سے کام نکالتے ہیں. تو امام حسین نے 80 دینار قرض جو ادا کرنے کے لیے اپنی چادر میں چھپایا اور آ کر حضرت اسامہ بن زید کو فرما دیا. تو آپ نے بڑے ہی خوبصورت جملے ارشاد فرمائے, پاک ماں کا پاک بیٹا, عزت والے باپ کا عزت والا بیٹا, وقار والے بھائی کا وقار والا بھائی. حضرت امام حسین نے بڑے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے. فرمایا اے اسامہ یہ 80 دینار رات ہی میرے پاس آئے. میں نے سوچا رب کی بارگاہ میں ڈر والی تعالیٰ مجھے تو اس کی ضرورت نہیں, یہ کس کا حصہ کس کا نصیب میرے پاس بیٹھ گیا ہے. تو اب مجھے سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھیجے اور حسین کی یہ ڈیوٹی لگا. تو حضرت امام حسین کی سخاوت بھی بڑی بے مثال تھی. کربلا والی سنت تو ادا کرنا بڑی دور کی بات ہے, تو حضرت امام حسین کی یہ سنت بھی ادا کریں. کسی غریب کے بچے کو تعلیم دلوا دیجیے, کسی غریب کے بیٹی کی شادی کروا دیجیے. گاؤں میں سب کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں غریب کی بیٹی کی شادی ہے, لیکن بہت سے بندوں کو اللہ نے وسعت دی ہوتی ہے, اس کے باوجود سوچتے رہتے ہیں کوئی دے دے گا کوئی دے دے گا, خود نہیں ہاتھ بڑھاتے. اللہ کے بندے کسی غریب کی مدد کرے گا تو امام حسین اس سے خوش ہو جائیں گے. تمہاری دیکھ سے زیادہ خوش نہیں ہوں گے جتنا تمہارے کسی غریب کی مدد کرنے سے خوش ہوں گے. تو ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پردہ پوشی بھی ضروری ہوتی ہے, کسی کا کوئی عیب دیکھ لینا اس کو چھپانا بھی ضروری ہوتا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اپنی بیوی کو طلاق لینا چاہا. جب طلاق لینے کا ارادہ کیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پوچھا اے حسن, اے بھائی تو طلاق کیوں دے رہا ہے؟
تو حضرت امام حسن نے فرمایا اے حسین کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ تو لباس اپنی کمیوں کو چھپاتا ہے، اپنی کمیاں بتاتا نہیں ہے۔ تو میں اپنی بیوی کی کمیاں چھپاؤں گا یا اپنے بتاؤں گا؟ تو امام حسین چلے گئے۔ تو کچھ دیر بعد حضرت امام حسن نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ تو پھر امام حسین آئے اور پھر پوچھا اے بھائی آپ نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی اے بھائی اب میں نے اس کو طلاق دے دی، اب ہو گئی ہے وہ غیر محرم، تو ہمیں زیب نہیں ملتا کہ ہم غیر محرموں کی بات کریں۔ تو آج اس وقت میں کھڑے ہو کر ہم کسی کی بہو بیٹی کی بات کرتے ہیں تو خدا کی قسم ہم اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک ہماری بہو بیٹی کی بات نہیں ہوتی۔ تو لوگوں کی بیٹیوں کی عزت کو اچھالو مت، بلکہ لوگوں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرو۔ تو امام حسن اور امام حسین ان بھائیوں کا آپس میں بڑا پیار تھا، اور امام حسین کے ایک چھوٹے بھائی تھے امام محمد بن نفیہ، آپ کا ان کے ساتھ بھی بڑا پیار تھا۔ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے محمد بن نفیہ کے پاس، کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر اٹھ کر چلے گئے اور فرمایا محمد بن نفیہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ تو لوگوں نے کہا محمد بن نفیہ سے تمہارے بھائی حسین ناراض ہو کر چلے گئے، آپ نہیں آئے گے تمہارے پاس۔ محمد بن نفیہ نے کہا کہ بھائی میرا ہے تمہارا، اگر کہتے ہو تو ابھی بلا کے بتاتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا اگر ایسا ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ تو آپ نے ایک خط لکھا، رکا لکھا، سلام کے بعد لکھا اے حسین تیرا باپ بھی علی ہے میرا باپ بھی علی ہے، بس فرق یہ ہے کہ تیری ماں سیدہ کائنات ہے۔ تو یہ حضرت علی کی دوسری بیوی سے تھے کہ تیری ماں سیدہ کائنات ہے۔ میں تمہیں تمہارے نانا کی ایک حدیث سناتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب دو بھائی آپس میں ناراض ہو جائیں تو جو پہلے صلح کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا، جو پہلے صلح کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا، جو پہلے صلح کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جنت میں میرے آگے آگے ہوں، میں آپ سے پہلے نہیں جانا چاہتا کہ بے ادبی نہ ہو۔ تو جب امام حسین کے پاس وہ خط پہنچا تو امام حسین رو پڑے اور اپنے بھائی کی طرف اٹھ کر چل پڑے۔ تو گھر والوں نے کہا کہ کدھر جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے پاس جا رہا ہوں۔ اور اس کی آپ تو اس سے ناراض تھے، فرمایا کہ ناراضگی 2 منٹ کی ہے لیکن ہے تو میرا بھائی نا۔ تو آج کل بھی ہماری بھائیوں سے رنجشیں ہو جاتی ہیں لیکن سال سال ہم بولتے رہتے ہیں۔ تو اگر امام حسین نے 2 منٹ کے بعد صلح کر لی۔ آج تک ویسے بھی ہماری یاریاں دوستیاں باہر ہوتی ہیں، بھائی کا آدمی پریشان بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اپنا کس کو بیان کرے، کیونکہ ہماری یاریاں تو باہر ہوتی ہیں، بھائی کے ساتھ ہماری بات نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آج امام حسین کی یہ سنت کو بھی زندہ کریں کہ اگر کسی کا بھائی ناراض ہے تو اس کو جا کر منائیں اور کہیں کہ محرم کا مہینہ ہے، میں یہ امام حسین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج اس سے صلح کرتا ہوں۔ تو جب ہم رات کو کام سے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں بیٹا تمہارے لیے بڑی تکلیفیں برداشت، بڑی مشقتیں برداشت، تمہارے لیے یہ کیا یہ کیا، یہ تو ہم اپنی دکھ کی کہانیاں سناتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام نے بھی ہمارے ذمہ کام لگایا، کسی عالم کے کسی پیر کے کسی مفتی کے ذمہ نہیں لگایا بلکہ والدین کے ذمہ لگایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ ایک اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، دوسرا میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسرا قرآن کی محبت سکھاؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، میری اہل بیت کی محبت اور قرآن کی محبت سکھاؤ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی تارک فیکم ثقلین، اے لوگوں میں تمہارے پاس 2 باری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ هو حبل ممدود من السماء الى الارض، ایک اللہ کی کتاب جو آسمان اور زمین کے درمیان پھیلی ہوئی، دوسری بائی طرح کی اہل بیت کی اور دوسری اپنی اہل بیت۔